ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ابھی ویڈیو کے نیچے دیے گئے سبسکرائب آپشن پر کلک کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچ. معزز خواتین و حضرات، ابھی آپ ڈاکٹر رضی الرحمان صاحب کا پر مغز مقالہ سن رہے تھے، کس طرح سے انہوں نے تہذیبی روایات کی عکاسی کی ہے. اب میں ڈاکٹر زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ڈاکٹر شہناز قادری صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے مقالے کی تلخیص پیش کریں. ڈاکٹر شہناز قادری صاحب. شاہین پہ تشریف فرما، معزز شخصیات، سب کا فرداً نام لینا مناسب نہ ہوگا کیونکہ مجھے وقت کی اہمیت کا خیال احساس دیا گیا ہے، اس لیے تمام احباب کی خدمتوں میں اپنا پرخلوص سلام اور آداب عرض کرتی ہوں اور اپنے موضوع پہ آتی ہوں. میں نے بہشتی سعید کے افسانوں میں علاقائی تہذیب و ثقافت، جموں کشمیر کی تہذیب و ثقافت کو دیکھنے کی کوشش کی ہے. تہذیب و ثقافت اگر بنیادی طور پر دیکھا جائے تو ایک ضابطۂ حیات ہے جو ایک فرد کی ذات سے ہو کر ایک گروپ، ایک قوم اور ایک ملک کے مخصوص کارناموں، مذہبی معمولات و اعتقادات، رسوم و رواج، اقدار و روایات، روزمرہ واقعات، معقولات و مشروبات اور آداب نشست و برخاست سے تشکیل پذیر سماج کی شناخت کا ذریعہ بنتا ہے. عام فہم الفاظ میں اگر ثقافت و تہذیب کی تعبیر و تفسیر کی جائے تو یہ ہماری عادتیں، ہمارا طرز تخاطب، ہمارا طریقہ نشست و برخاست، ہماری خورد و نوش، غرض یہ اور اس قسم کی تمام ادوار، تمام رویے ہمارے رگ و پے میں رچے بسے ہیں، مگر بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ ہم ان پر غور نہیں کرتے. یعنی لفظ تہذیب و تمدن ہمارے ہمرکاب ہو کر بھی ہماری آنکھوں کے سامنے اس طرح اوجھل رہتا ہے کہ ہم اس کے تشکیلی عناصر سے اکثر بے خبر اور بے پرواہ رہتے ہیں. اور اگر کبھی ہماری توجہ اس طرف چلی بھی جائے تو ہم تن آسانی کے رویوں کی گرفت میں رہ کر تمدن و تہذیب، کلچر اور ثقافت کو ایک سمجھ کر آنکھ موند لیتے ہیں، جبکہ ان سبھی الفاظ کا تعلق وجودی انسان کی ترقی و تنزلی کے مختلف مدارج سے ہے. لیکن ان سب کی انفرادی خصوصیات کا علم لفظ تہذیب کی تعریف و توسیع اور اس کی حدود کو متعین کرنے میں ہمارے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے. لفظ تمدن کا ماخذ مدن ہے، جس کے معنی شہریت اختیار کرنا یا معاشرے میں رہنے کے ہیں. اردو میں تمدن اور تہذیب کے ایک ہونے یعنی دونوں کو ایک ہم معنی سمجھنے کا تصور مغرب سے آیا، چنانچہ مغرب کا جھکاؤ مادیت کی طرف زیادہ ہے، اس لیے انہوں نے تمدن کو ہی تہذیب کی ابتدا سمجھا اور اسی معیار کو راز زندگی سمجھا. جبکہ یہ بات قطعی طور پر صحیح نہیں ہے کہ جو لوگ شہروں میں رہتے ہیں، شہروں میں آباد نہ ہو، ان کی کوئی تہذیب نہ ہوگی. ہاں، اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ان کا متمدن ہونا بھی لازمی نہیں. جہاں تک تہذیب کا تعلق ہے، یہ تمدن تہذیب کا مادی پہلو ہے اور یہ تب تشکیل پاتا ہے جب تہذیب عملی طور پر ظہور میں آئے اور ہم کہہ سکیں کہ فلاں قوم یا علاقے کا تمدن اس کی تہذیب کا آئینہ دار ہے. یعنی تمدن تہذیب کا ایک جز ہے یا ایک پہلو ہو سکتا ہے، تاہم بذات خود تہذیب نہیں. اس بیان کی تصدیق میں انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا سے ماخوذ ان الفاظ کو دیکھیے. کوٹ: Civilization is that kind of writing, the presence of cities and white political organizations and the development of occupational civilizations. Unquote. اب جہاں تک کلچر کا تعلق ہے، یہ انگریزی میں رومن زبان کے لفظ کلٹ سے ماخوذ ہے، جس کے لفظی معنی ہاتھ چلانے کے ہیں اور یہ لفظ پالنا، تربیت کرنا، ذہنی قوت کو اجاگر کرنا، کھیت کو کھود کر نرم کر کے لا کے پیداوار بنانے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. لفظ کلچر کی تعریف انسائکلوپیڈیا آف بریٹینیکا میں اس طرح ہوئی ہے. کوٹ: The term culture assumed its meaning in application of the varying of things that might be cultivated
The term culture and culture have the same derivation and were applied by the Romans to the cultivation of the mind and cultivation of religion and God. Unquote. یعنی لفظ کلچر مجازی معنوں میں دانش و بینش مطالعے علم اور ایمان و یقین کے لیے مستعمل ہے، لیکن اس کا جھکاؤ زیادہ تر روحانیت کی طرف ہے۔ اس لفظ میں انسان کی پوری تہذیب روحانی بھی اور مادی بھی، یعنی کھان پان، رہن سہن، اخلاق و عادات اور علوم و فنون وغیرہ۔ اسی طرح لفظ ثقافت کی تعریف کا غیر جائزہ لیا جائے تو یہ بنیادی طور پر ایک ضابطۂ حیات ہے جو ایک فرد کی شناخت سے ہوتے ہوئے ایک گروپ اور ایک ملک کے مخصوص کارناموں، انسانی قدروں، مذہبی معمولات اور آدابی زندگی سے متشکل ایک سماج کی شناخت کا وسیلہ بنتا ہے۔ یعنی لفظ ثقافت بھی تہذیب کے پہلو بہ پہلو رائج ہے اور اپنی انفرادیت کے باوجود تہذیب سے الگ بھی نہیں ہے۔ میتھیو ارنالڈ جو تہذیب و تمدن اور کلچر کے شعبہ جات میں اہم دسترس رکھتے ہیں، ثقافت کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں، کوٹ، لفظ ثقافت دنیا میں جو سب سے اچھی باتیں کہی اور سوچی گئی ہیں ان سے واقف ہونا ثقافت کا نام ان سے واقف ہونے کا نام ثقافت ہے، انکوٹ۔ پھر ایک اور میں نے حوالہ لیا ہے جسے میں چھوڑ رہی ہوں، یہ تہذیب کی کہانی انوار ہاشمی صاحب کی کتاب سے میں نے لیا ہے، اس کو میں چھوڑ رہی ہوں۔ بہرحال اس مختصر بحث سے یہی بات سامنے آتی ہے کہ ثقافت، تمدن، کلچر اور تہذیب اگرچہ یہ چاروں الفاظ ہم معنی نہیں ہیں لیکن ان میں بعض خصوصیات مشترک ہیں۔ ثقافت کا تعلق علوم و فنون، تمدن کا تعلق علوم و فنون سے ہے، تمدن کا تعلق عمارات و باغات وغیرہ سے ہے، کلچر کا دانش و بینش اور ذہنی تصورات و بیانات سے، جبکہ تہذیب ایک عام چیز ہے اور ان تینوں پر حاوی ہے۔ تہذیب کی ہمہ پہلو اور ہمہ جہت تعریف میں انسانی زندگی سے وابستہ بنیادی تصورات، عقائد، افکار اور انسانی زندگی کے تمام افعال، مثلاً کردار و گفتار، رہن سہن، انداز تخاطب، نشست و برخاست، عادات و ادوار، اخلاق و تربیت، علمی و ادبی کارنامے، سائنسی و ثقافتی پہلو، سیاحت و سیاست اور معاشرت و معیشت شامل ہے۔ انہی تعریفوں کو بنیاد بنا کر اگرچہ ہم کسی مخصوص علاقے یا خطے کے ادبی سرمایے کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک دلچسپ موضوع کا ظہور وقوع پذیر ہوتا ہے، اور زیر نظر مقالے میں جموں کشمیر کے علاقائی تہذیب و ثقافت کو خاکسار یہاں کے فکشن میں عصر حاضر کے اہم ترین فکشن نگار وحشی سعید کی نگارشات میں تلاش کرنے کی کوشش کرے گی۔ علامہ اقبال کا شعر ہے، کچھ اور ہی نظر آتا ہے کاروبار جہاں، کچھ اور ہی نظر آتا ہے کاروبار جہاں، نگاہ شوق اگر ہو شریک بینائی۔ سیاسی نشیب و فراز سے قطع نظر اگر دیدے بینا کے ساتھ جموں کشمیر پر نگاہ شوق ڈالی جائے تو اندازہ ہوگا کہ یہ سرزمین اپنے خارجی حسن و جمال سے جس قدر آراستہ و پیراستہ ہے، اس سے کہیں زیادہ اپنی مخصوص و منفرد تہذیبی و ثقافتی انفراد و امتیاز کی بنا پر بے مثل بھی ہے۔ جموں و کشمیر کی کم و بیش 5000 سالہ تہذیب و ثقافت ہی اس خطۂ ارض کے مکینوں کی شناخت بھی ہے اور سب سے بڑی روحانی طاقت بھی۔ یہی وجہ ہے کہ گرچہ یہ سرزمین نہ جانے کتنے سیاسی اور بیرونی انقلابات کی زد میں بھی آ گئی، لیکن یہاں کے عوام نے جموں و کشمیر کی تہذیبی اور ثقافتی تشخص پر کبھی آنچ نہ آنے دی، اور اس کی گواہی مغربی و مشرقی مورخین، دانشوران اور ادباء و شعراء بھی دیتے آئے ہیں، جنہوں نے کسی نہ کسی زاویے سے جموں و کشمیر کی تہذیب و ثقافت کو جانا، پہچانا اور اس کی اہمیت کا لوہا بھی منوایا ہے۔ یوں تو جموں و کشمیر تہذیب و ثقافت یہاں کے ادبی جموں و کشمیر کی تہذیب و ثقافت یہاں کے ادبی سرمایے میں ہر سو پھیلی اور رچی بسی ہے۔ خطۂ ارض جموں و کشمیر کا شمار ہندوستان کے اہم ترین اردو مراکز میں ہوتا ہے۔ جنت نظیر کشمیر کو بھی گہوارے اردو اور اردو دبستان کہلانے کا فخر حاصل ہو سکتا ہے۔
اس سرزمین کی مہکتی مردم خیز زمین کے وطن سے ایسے گہرے آبدار و تابدار تولد ہوئے ہیں جنہوں نے میدان ادب میں گران قدر کارنامے سر انجام دیے اور دنیا بھر میں اپنے وطن عزیز کی قدر و قیمت کا لوہا منوایا. صرف افسانہ کو ہی لے لیجیے، کون نہیں جانتا کہ نور شاہ، وحشی سعید، وریندر پٹواری، دیپک بدکی، حسن ساہو، خالد حسین، مشتاق احمد وانی، زاہد مختار، بلراج بخشی، پریمی رومانی، ابن اسماعیل وغیرہ جیسے لاتعداد افسانہ نگار جموں کشمیر کے افسانوی افق کے درخشاں ستارے ہیں، بلکہ عالمی افسانوی ادب کے درخشاں ستارے ہیں. بیرون ملک سے تشریف لائے خواتین و حضرات سے میں گوش گزار کرنا چاہوں گی کہ جیسا کہ پہلے ہی میں عرض کر چکی ہوں کہ جموں کشمیر کی تہذیبی، تمدنی اور علمی تاریخ 5000 سالوں پر محیط ہے، اور یہ سرمایہ کسی بھی ترقی یافتہ قوم کے لیے باعث افتخار ہے. ہمیں اس بات کا فخر حاصل ہے کہ ہماری سرزمین نے نامساعد حالات کا مقابلہ ہر دور میں کرنے کے باوجود علم و ادب کے حوالے سے ایسے لال و جواہر پیدا کیے ہیں کہ جن کے ادبی کارنامے پوری دنیا میں عزت و احترام کی نگاہوں سے دیکھے جاتے ہیں. ہماری ادبی تاریخ قابل فخر ہے. ہماری ذہنی سرزمین ماشاءاللہ کی زرخیزی کی دلیل یہ ہے کہ کلہن کی راج ترنگی سے کون واقف نہیں. لذت اور شیخ العالم کا کلام رہتے دنیا تک مذہبی مجالس میں رخ پرور سکون بخشنے کا ضامن ہے. حبا خاتون اور ارنمیا مال کے گیت نئی امید بن کر ہمارے کھیتوں کھلیانوں میں گونجتے ہیں. رسول میر کے روحانی نغموں کے ڈانڈے کیچس سے ملائے جاتے ہیں. غنی کشمیری نے ایرانی شہنشاہوں سے لوہا منوایا. غرض شعر و شاعری کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ہماری ادبی تاریخ حروف زری میں رقم کرنے کے لائق ہے. اب جہاں تک اردو نثر کا تعلق ہے تو جموں کشمیر میں اردو نثر کی تاریخ کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو یہ لگ بھگ 1 صدی سے زائد وقت پر محیط ہے، لیکن اپنی حسن عمری کے باوجود بھی افسانوی نثر سے بالواسطہ یا بلاواسطہ کئی شعراء آفاق نام جڑے ہیں. سعادت حسن منٹو کا تعلق کشمیر سے تھا. کرشن چندر نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز سرزمین پونچھ سے کیا. راجندر سنگھ بیدی حصول معاش کے سلسلے میں کئی سال تک جموں میں مقیم رہے. قدرت اللہ شاہ، پریم ناتھ پردیسی، پریم ناتھ در، علی محمد لون، ٹھاکر پنچھی، اختر محی الدین، عمر مجید قابل ذکر ہے. جبکہ معاصر فکشن نگاروں میں نور شاہ، پشکر ناتھ، خالد حسین، ناصر ضمیر، وحشی سعید، عمر مجید، دیپک بدکی وغیرہ ایک لمبی فہرست سرگرم عمل ہے جن کی تخلیقات کتابی صورت میں بھی نثری ادب کا سرمایہ ہے، اور آئے دن ان کی نگارشات برصغیر کے معتبر رسائل و جرائد کی زینت بنتی رہتی ہے. میں کٹ کر رہی ہوں، بیچ میں کافی ضخیم مقالہ ہے. وحشی سعید جموں کشمیر کے افسانہ نگاری کی ضمن میں ایک اہم اور معتبر نام ہے. ان کا افسانوی سفر ایک طویل عرصے پر محیط ہے. تقریباً 4 دہائیوں پہلے وحشی سعید نے افسانہ نگاری کا شوق پالا تھا اور اب افسانہ نگاری ان کی فطرت کا لازمہ بن چکی ہے. وحشی سعید کی متعدد ناولیں اور افسانوی مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں اور اردو فکشن میں اپنی شناخت کا، اپنی حیثیت کا لوہا منوا چکے ہیں. ان کے افسانوی مجموعے کنوارے الفاظ کا جزیرہ، خواب حقیقت، سڑک جا رہی ہے، ماضی حال ہو، یا ان کی ناولیں پتھر پتھر آئینہ، ایک موسم کا خط، ماضی اور حال وغیرہ، ان کے فن یا وہ کتابیں جو ان کے وہ جریدوں کے خصوصی نمبر جو ان کی شخصیت پر شائع ہوئے ہیں، ان سے ثابت ہوتا ہے کہ برصغیر کے افسانوی منظرنامے پر وحشی سعید کا نام بھی ایک اپنے اہم اور منفرد مقام کا تعین کر چکا ہے. وحشی سعید کے افسانوی کارنامے خواہ ناول ہوں یا افسانے زبان و بیان کے تخلیقی سرچشموں کو ابھارنے، حیرت و استعجاب اور طرب و نشاط سے ہمکنار کرنے کی مقناطیسی کشش رکھتے ہیں. وحشی سعید کے میں چھوڑ رہی ہوں. دیپک بدکی نے وحشی سعید کے افسانوں پہ لکھا ہے. انور جاوید یہاں تشریف رکھتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے. حامدی کشمیری نے لکھا ہے. ایک ایک کر کے میں نے ان کے افسانہ نگاری کے ضمن میں بہت ساری چیزیں لکھی ہیں. بہرحال میں ان کو چھوڑ رہی ہوں.
اسی طرح ان کے ایک افسانوی مجموعے کمارے الفاظ کا جزیرہ کے کچھ افسانوں میں کشمیر کے حالات اور تہذیب و معاشرت کی عکاسی علامتوں اور اشتہاروں کے ذریعے دیکھنے کو ملتی ہے. ایسے افسانوں میں نیا حکمران اور منفی قاعدہ اہم ہے. چنانچہ یہ افسانے اس دور کے ہیں جب جدیدیت کے عروج کا دور تھا. انہوں نے بھی اس انداز کو اختیار کیا جو اس وقت کے ہم اثروں کا تھا. تاہم وحشی سید کے فن اور ان کی معاملہ فہمی کے انہیں ایک لافانی اور منفرد وجود کی پہچان عطا کی. یعنی اس دور یعنی 1980 سے لے کر عصر حاضر تک ریاست جموں و کشمیر کے نامساعد اور پرآشوب حالات و واقعات ان کے سیاسی، سماجی، معاشرتی اور تہذیبی مسائل اور خصوصاً یہاں کے عوام الناس کے ذہنی خلفشار کی عکاسی وحشی سید کے افسانوں میں دیکھی جا سکتی ہے. ان کے کرداروں کی زندگی میں حرارت بھی ہے اور ارمانوں کی شوخی کا یک بستہ ہونا بھی. ان میں سے کچھ حالات کے جبر و استبداد کے شکار بھی نظر آتے ہیں اور کچھ اپنی ہی انا میں مقید بھی نظر آتے ہیں. پھر نور شاہ کا قول ہے وہ میں چھوڑ دیتی ہوں. تو بہرحال اسے کوئی اس سے مطلب مجھے لگتا ہے مقالے کی صورت مسخ ہو جاتی ہے. یا تو ٹائم ملنا چاہیے تو یا تو پھر 2-4 ہی مقالے پڑھے جائے، پوری طور پہ پڑھی جائے. میں آپ احباب سے گزارش کرتی ہوں، میں نے کوشش کی ہے آپ اس کو ضرور پڑھیں کیونکہ کشمیر اس وقت دنیائی کشش کا مرکز ہے. کشمیر کے حالات، کشمیر کے واقعات، کشمیر کے تہذیب اور کشمیر کے لوگوں سے آپ کو روبرو ہونے کی ضرورت ہے. آپ کو ان کے احساسات کو دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ کو ان کے تہذیب و تمدن کو دیکھنے کی ضرورت ہے. میں ایک کوٹ پڑھتی ہوں کشمیر کے حوالے سے، باقی میں چھوڑ دیتی ہوں کیونکہ مجھے مزہ نہیں آیا. تھا بھی ٹھیک نہیں، اتنا ٹھیک نہیں تھا کہ آپ سب کی کشش کا یہ مرکز بنتا. تو بہرحال افسانے میں سے اچانک اس شہر کو کالی آندھی نے اپنی گرفت میں لے لیا. کشمیر کی بات کر رہے ہیں، راوی خود افسانہ نگار وحشی سید ہے، اپنے وطن کی بات کر رہے ہیں. اچانک اس شہر کو کالی آندھی نے اپنی گرفت میں لے لیا. آنن فانن سنسناتی ہوئی گولیوں نے شہر کی خاموشی کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. اس کی سرزمین لہو لہان ہو گئی. ایک گولی اس نوجوان کے سینے کو پار کر گئی جس کے نیم مردہ جسم کو گاڑی کے اندر پھینکا گیا جیسے کسی مردہ جانور کو. یہ ایک افسانے میں سے دیا گیا ہے. تو کہاں نہیں کر دیتی ہوں آپ کی بات کو. وقت کی کمی ہے، نہیں تو اس میں آپ کو کشمیر کے حالات، کشمیر کے مناظر، کشمیر کے قدرتی مناظر سے بھی روبرو ہونے کا موقع ملتا ہے. انشاءاللہ اگر کتابی صورت میں آ جاتا ہے تو آپ احباب سے گزارش ہے کہ اس کو اپنی نظروں سے گزاریں. بہرحال آخر پر یہی کہا جا سکتا ہے کہ وحشی سید عہد حاضر کے ان تمام فکشن نگاروں میں سے جنہوں نے اپنی افسانہ نگاری کے اسرار اور رموز پر واقفیت حاصل کرنے کے بعد اپنے عہد کے معاشرت، ثقافت اور اپنی تمدن اور اپنی تہذیب کو اپنے افسانوں میں مکمل طور پر جگہ دی. خدا حافظ.